آج ہم مامقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کی عید مناتے ہیں، اور آج ہم مقدس لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی آیات 26 تا 28 پر دھیان و گیان کریں گے۔ اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ 8 دسمبر 1854 کو پوپ پائس نہم نے ناقابل بیاں خدا کے نام سے ایک رسولی دستور جاری کیا، جس کے ذریعے انہوں نے مبارک کنواری مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کو ایمان کا عقیدہ قرار دیا۔ یہ صدیوں سے قائم دیرینہ عقیدت اور مذہبی اتفاق کے جواب کے طور پر تھا۔ ایمان کے عقیدے کا اعلان کرتے ہوئے پوپ پائس نہم نے اپنے اعلیٰ ترین رسولی اختیار کا استعمال کیا اور ہر کیتھولک ایماندار کو اس تعلیم کو قبول کرنے کا پابند کیا۔ ناقابل بیاں خدا کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ مبارک کنواری مریم کی تخلیق ازل سے خدا کے ذہن میں تھی۔ وہ باپ کی واحد خوشی ہے اور کوئی اس سے بڑی چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور جسے خدا کے علاوہ کوئی ذہن مکمل طور پر سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بیان ہمیں بے داغ حمل میں لیے جانے پر گہرا یقین اور اس عظیم اور ناقابل فہم بھید کا اعتراف کرنے کے طرف راغب کرتا ہے، جس کا ہم آج جشن مناتے ہیں۔ صرف بہشت میں ہمارے ذہن بھی خدا کی ماں کی شخصیت میں خدا کی تخلیق کے سب سے بڑے عمل کی خوبصورتی اور گہرے بھید کو دیکھیں گے۔ اس کی زندگی بذات خود اختتام نہیں ہے۔ مقدسہ ماں مریم کی عبادت نہیں کی جاتی، وہ خدا نہیں ہے، تاہم وہ ایک منفرد انداز میں پیار اور عزت کے لائق ہے، کیونکہ وہ خدا کی سب سے جلالی تخلیق ہے اور ہمیشہ اسی طرح اس کو عزت دی جائے گی۔ پہلی چیز جو ہمیں اپنی بے عیب ماں کے بارے میں جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسے بھی تمام انسانوں کی طرح ایک نجات دہندہ کی ضرورت تھی۔ اس کا نجات دہندہ اس کا بیٹا ہے، جیسا کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ تاہم مقدسہ مریم کو نجات ایک خاص فضل اور استحقاق سے دی گئی تھی۔ ہم بپتسمہ کے ذریعے موروثی گناہ سے دھل جانے سے بچ گئے ہیں۔ مبارک کنواری مریم اپنے حمل کے پہلے لمحے سے ہی موروثی گناہ سے محفوظ تھی، چونکہ اس نے خدا کے بیٹے کو اپنے بطن میں اتارنا تھا۔ اس لیے خدا باپ نے خصوصی فضل کے ذریعے ماں مقدسہ مریم کو موروثی گناہ سے محفوظ رکھا۔ مقدسہ مریم کے کردار کی جانب سب سے پہلے
تکوین کی کتاب میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے کے بارے میں پڑھتے ہیں، جس سے انسانی فطرت میں موروثی گناہ متعارف ہوا۔ اس طرح ہم سب کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت تھی۔ تکوین 3 باب 15 آیت کو بہت سے لوگوں نے پہلی انجیل کہا ہے، کیونکہ پر اسرار زبان میں یہ مسیح کو نئے آدم اور مبارک کنواری مریم کو نئی ہوا کے طور پر پیش کرتا ہے۔ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان، وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ سانپ اور عورت کے درمیان دشمنی سے پتہ چلتا ہے کہ مقدسہ ماں مریم شیطان اور گناہ کی مکمل طور پر مخالف ہے۔ نسل خداوند یسوع ہے اور وہ شیطان کے سر کو کچلنے کے ساتھ ساتھ گناہ اور برائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ یہ حوالہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو ایک منفرد انداز میں نجات کے اس عمل میں حصہ لینے کی دعوت دی۔ وہ تیرے سر کو کچلے گی کا مطلب یہ ہے کہ مبارک کنواری مریم نے خدا کی طاقت سے گناہ اور شیطان پر قابو پایا، اور اس طرح مقدسہ مریم اپنی مادریت کے ذریعے تمام زندہ لوگوں اور جنہیں فضل کا نیا تحفہ ملا نئی ماں بنی۔ مبارک کنواری مریم کو روایتی طور پر عہد کے نئے صندوق کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ پہلا صندوق ایک مقدس برتن تھا جس میں 10 احکام، من اور ہارون کا عصا تھا۔ عہد کا صندوق خدا کی الہی موجودگی کی علامت تھا، جس تک صرف کاہن اعظم سال میں ایک بار تطہیر کی سخت رسومات کے بعد جا سکتا تھا۔ مبارک کنواری مریم کو عہد کا نیا صندوق ہونے کے ناطے بہت تعظیم اور عزت دینی چاہیے، کیونکہ اس نے اپنے رحم میں خداوند یسوع مسیح کو رکھا اور اپنے بطن سے اسے جنم دیا۔ صرف عظیم کاہن اعظم اس کا بیٹا یسوع اس کے اندر آنے اور رہنے کی ہمت کر سکتا تھا۔ فرشتے کے پیغام کے وقت جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم سے کہتا ہے، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ یہ حوالہ مبارک کنواری مریم کی پاکیزہ فطرت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پرفضل ہونا اس حقیقت کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ فضل مقدسہ مریم کی روح میں اتنا پھیل گیا کہ اس کے اندر گناہ کی کوئی جگہ نہیں رہی۔ وہ نہ صرف گناہ سے پاک پیدا کی گئی تھی، بلکہ وہ خدا کے لیے اپنی جاری رضامندی کی وجہ سے زندگی بھر بے گناہ رہی۔ فرشتہ کے لیے اس کا دعائیہ جواب نہ صرف اس وقت اس کا رد عمل تھا، بلکہ اس کا پوری زندگی خدا کے لیے مسلسل جواب تھا، جب وہ کہتی ہے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ کم از کم 7ویں صدی سے مشرقی کلیسیا کے گرجا گھروں نے مقدسہ حنا کے بطن میں مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں آئے جانے کا لتوریائی جشن منانا شروع کیا۔ مغرب میں بھی کلیسیا نے جلد ہی اس کی پیروی کی اور مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے پر زور دیا۔ 15ویں صدی میں پوپ سکسٹس چہارم نے بے داغ حمل میں لیے جانے کے لیے ایک لتوریائی تقریب کی منظوری دی اور پھر اس عید کو پوری مغربی کلیسیا تک پھیلا دیا۔ اس کے بعد کی صدیوں میں یکے بعد دیگرے
पोप सहबान ने बेदाग हमल में लिए जाने की हमायत में वाज़े तालीमात जारी की। बेदाग हमल में लिए जाने की इस मुसलसल और गहरी होती तालीम की वजह से पोप पायस नहम ने इस तालीम को मुमकिन तौर पर बुलंद तरीन सतह तक पहुंचाया जब उसने 1854 में एक दस्तूर नाकाबिले यकीन खुदा जारी किया। अगर हम इस दस्तूर के आगाज की तरफ दोबारा रजू करें, जिसमें पोप पायस ने फरमाया था कि मुबारक कुमारी मरियम को कोई जहन मुकम्मल तौर पर समझने में कामयाब नहीं हो सकता, तो हमें एहसास होगा कि हम उसके बारे में जो बहुत कम जानते और समझते हैं वो एक गहरा भेद है जिसे हम सिर्फ बहिश्त में मुकम्मल तौर पर समझेंगे। लिहाजा जैसा कि हम मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल और बेऐब फितरत का एहतराम करते हैं, हमें अपने ऊपर इन इंकशाफात को वाज़े करना चाहिए कि वो कौन है। बेदाग हमल में लिए जाने का अकीदा इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज था, क्योंकि इस ऐलान के बाद बहुत सारे पोप साहबान ने उसके बारे में मजीद गहरी तालीमात को पेश करने का सिलसिला जारी रखा। 1904 में पोप पायस दहम ने मुकद्दसा मरियम को फजल का दरमियानी कहा। 1950 में पोप पायस 12वें ने मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने के बारे में अकीदा पेश किया। 1954 में उसने मुकद्दसा मरियम मलका की ईद को शामिल किया। वेटिकन दोम ने मुकद्दसा मरियम को कलीसिया की मां और फजल के दरमियानी के तौर पर पेश किया। आज जब हम मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने की इस अजीम ईद को मना रहे हैं, तो खुदा की मां की नाकाबिले फहम फितरत पर गौर करने की कोशिश करें, ये जानते हुए कि वो एक नाकाबिले तस्खीर भेद है जो हमें उसकी इज्जत और ताजीम करने में जिसकी वो मुस्तहक है मदद करेगा। गौर करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि खुदा की ये कामिल तख्लीक हमारी अपनी देखभाल करने वाली मां और खुदा के फजल का एक दरमियानी है। उसके बच्चों के लिए उसकी भरपूर देखभाल में कभी कमी नहीं आएगी और उसकी शफायत हमेशा हमारे लिए वो तमाम अच्छी चीजें लाएगी जिनकी हमें नजात हासिल करने की जरूरत है। हम दुआ मांगें। मुकद्दस तरीन मां, आप बेदाग हमल में ली गई, इसलिए आप खुदा बाप का सबसे कीमती खजाना और उसकी वाहिद खुशी का जरिया हैं। हम अपनी जिंदगियां आपकी शफायत और सालसी के सुपुर्द करते हैं। हमें अपने बेटे के पास ले जाएं और हम पर और सारी दुनिया पर उसका फजल नाजल करें। हम अपनी हर तशवीश, परेशानी, उलझन, जदोजहद और सलीबें आपकी निगाहदाश्त के सुपुर्द करते हैं। हम आसमानी ईमान, उम्मीद और मोहब्बत के हर फजल के लिए आपकी तरफ रुजू करते हैं, ताकि हम आपके बेटे जो अकेला दुनिया का नजात दहिंदा है के नक्शे कदम की ज्यादा मुकम्मल तौर पर पैरवी कर सकें। बेदाग कुमारी मरियम हमारे लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आप सबको मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।